بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 13 سبق نمبر 13 غزل ہے، مرزا غالب کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ تو غزل کے بارے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، اس سے پہلے بھی ہم نے 2 غزل پڑھ رکھی۔ تو آج ہے مرزا غالب کی غزل۔ تو مرزا غالب 1797 سے لے کر 1869 تک، ٹھیک ہے نا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرہ میں ہوئی۔ ان کا مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کی ولادت آگرہ میں وہ پیدا ہوئے، ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نصیر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی و ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش تھا۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ غالب اپنے صناعی اور طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا، وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے۔ دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں، لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے اور اردو معلیٰ اور عود ہندی کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنی غزل پر آتے ہیں۔ تو ایک ایک میں شعر پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد شعر کی تشریح کر دوں گی، سمجھا دوں گی۔ تو پہلا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو اس والے شعر میں مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ مطلب عشق میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ اس شعر میں جو ہے غالب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی آئندہ اس کے پورے ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ اب دوسرا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے، معین کا مطلب مقرر، وہ اپنے وقت پر آئے گی، مگر ہماری نیند کو کیا ہو گیا جو ہم رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور نیند ہم سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ اور اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نیند تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کیا موت کی طرح بھی اس کا کوئی وقت مقرر ہو گیا ہے جو ہم رات بھر جاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم آگے۔ آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو اس والے شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ عشق میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے اپنی حالت دیکھ کر ہمیں خود ہی ہنسی آ جاتی تھی کہ ہم کیا سے کیا ہو گئے، لیکن بدحالی کا یہ عالم ہو گیا ہے، مطلب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اب کسی بھی بات پر ہنسی نہیں آ رہی، یعنی ہم مایوس اور افسردگی کے عالم میں ہو گئے ہیں۔ دل نے ہمیں اتنا مردہ کر دیا ہے، اتنا بجھا دیا ہے کہ ہم ہنسنا بھی بھول چکے ہیں۔ تو نیکسٹ شعر پر ہم چلتے ہیں۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں غالب کا کہنا ہے کہ میں محفل میں کسی خاص وجہ سے خاموش ہوں، یعنی میں اس خاموشی کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں یہ غزل کا جو ہے مقطع ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اپنا، تو اس والے شعر کو ہم شعر کا مطلب اس غزل کا مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ والا شعر جو ہے غزل کا مقطع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں غالب خود پر طنز کر رہے ہیں، خود اپنے آپ سے مخاطب ہے، خود کو طنز کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم کس منہ سے کعبے کو جاؤ گے،
ساری زندگی تم نے تو برے کاموں میں گزار دی. اگر صوم صلات کرتے یعنی نماز پڑھتے, زکوٰۃ دیتے, قرآن پڑھتے, صوم صلات کرتے تو پھر خدا کہ اس پہلے گھر میں جاتے ہوئے اچھے بھی لگتے, مگر تم کو اب شرم نہیں آئے گی کیا؟ تم ایسی حالت میں کعبے کس طرح جاؤ گے؟ ٹھیک ہے, تو ہماری یہاں پر ہو گئی ہے غزل مکمل. ابھی یہاں پر ہماری مشق ہو گئی سٹارٹ. دیکھیے یہ الفاظ ہیں, یہ معنی, یہ لکھا ہوا ہے, معنی یاد کیجئے. تو اب یہ ہے امید بر نہ آنا, امید پوری نہ ہونا, صورت, تدبیر, طریقہ, معین, طے شدہ یعنی مقرر, مگر, شاید. اگلے صفحے پر چلیں گے ہم. تو دیکھیے اس غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے. یہاں لکھا ہے آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی. یہاں آگے کے معنی ہے پہلے کے ہیں, یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا آگے آتی تھی حال دل, یعنی پہلے ہمیں اپنے حال دل پہ, اپنے دل کی حالت پہ ہنسی آتی تھی. تو یہاں اگلا دیکھیے ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. یہاں کر کے معنی ہے کرنا, یہ پرانا طریقہ ہے, آج کل اس کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا. تو اب اگلا کویشچن دیکھیے, یہاں پر سوچئے اور بتائیے. تو یہاں پر 3 ہمارے سوالات ہو گئے ہیں شروع. اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے, ریڈی کر دیے, دیکھ لیجئے گا. تو پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں, کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے گا آپ. تو یہاں صورت کے معنی طریقہ اور تدبیر یا حل کے ہیں. کسی بھی مسئلہ یا مشکل کے حل ہونے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا, یا کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو. دوسرا سوال ہے, دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے. مفہوم یعنی میننگ. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے, وہ اسی معین وقت پر آئے گی, لیکن نیند کا تو وقت مقرر نہیں. پھر رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے آنے کی باعث نیند نہیں آ رہی ہے, باعث یعنی وجہ سے. اب تیسرا سوال ہے, کعبے جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ اپنی بدعمالیوں کے باعث شاعر شرمسار ہے کہ وہ کس منہ سے کعبہ جائے. اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیے عملی کام ہے, اس غزل کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیے. تو یہ غزل کے قافیے میں نے لکھ دیے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں گے. تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھا دیا ہے غزل میں. تو غزل کے ہر آخری شعر میں, ہاں شعر کے جو آخری لفظ ہوتا ہے, جیسے اس میں یہ ہے نا, یہ دیکھیے آخری لفظ ہے نہیں آتی, نہیں آتی, نہیں آتی, نہیں آتی, نہیں آتی. تو یہ جو سیم لفظ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ردیف. ٹھیک ہے, جو نہیں آتی نہیں آتی ہر شعر میں سیم الفاظ ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ردیف. اور ردیف سے جو پہلے لفظ آتا ہے, جیسے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں نا, جیسے رائمنگ ورڈ انگلش میں بولتے ہیں ہم, تو اس کو ہم قافیہ بولتے ہیں. تو قافیہ دیکھیے یہاں پر ہے, بر, نظر, بھر, پر, کر, مگر. ٹھیک ہے, تو آپ کو ردیف اور قافیہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ دیکھیے آپ یہ قافیہ ہیں, یہ آپ لکھ لیں گے اچھی طرح سے. تو یہیں پر جو ہمارا چیپٹر جو ہے, یہ غزل ہماری ہو گئی ہے مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے, جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے, اور کمنٹ کر کے مجھے سجیشن دیجئے, اور میری حوصلہ افزائی کیجئے. میرا چینل سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے. اللہ حافظ.